بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج دو موضوع پہ بات کروں گا۔ ایک جو زہرا حسین کا قتل ہوا ہے کراچی میں، اور دوسرا جو کہ الیکشنز ہوئے پاکستان میں 2013 میں۔ پہلے میں زہرا حسین کے قتل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں ہمارے کارکنوں سے جب وہ مظاہرے کر رہے تھے دھاندلی کے خلاف کراچی میں، تو ہمیں کارکنوں سے باقاعدہ خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جب مجھے یہ پتہ چلا، میں نے برٹش ہائی کمشنر سے بات کی، ایڈم ٹامسن سے۔ میں نے ان کو کہا کہ ہمارے لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب الطاف حسین نے اپنی تقریر کی، تلواروں والی تقریر، اس کے بعد دھمکیاں بڑھ گئیں۔ اور میں نے خاص ایڈم ٹامسن کو کہا کہ کیونکہ وہ برطانیہ کے شہری ہیں، وہاں ان کو پیغام پہنچایا جائے کہ کسی قسم کی ہمارے کارکنوں کے خلاف تشدد نہ ہو۔ اور میں نے اسے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ کچھ ہوگا، خاص طور پہ ان کی تقریر کے بعد۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کہا یا انہوں نے نہیں کہا، لیکن جو زہرا حسین کو شہید کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا پہ ظلم کیا گیا ہے۔ ایک 70 سالہ عورت کو، اور وہ بھی جس طرح کی وہ نفیس عورت تھی، اور یہ کہنا، پہلے تو یہ کہنا کہ وہ ٹارگٹ کلنگ نہیں تھی، ایک تو یہ بھی شرم آنی چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 70 سالہ عورت سے کسی نے بیگ چھیننا تھا تو اس کو سر پہ گولی مارنے کی ضرورت تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا کا ظلم ہوا ہے۔ میں کسی صورت ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔ ہم کسی صورت جو زہرا حسین نے قربانی دی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ میں آج واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں الطاف حسین کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اس کا، اور جو مرضی یہ کریں اور دھمکیاں دیں، میں کھڑا ہوں اس چیز کے اوپر، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بہت دفعہ پہلے انہوں نے اس طرح کیا ہے۔ انہوں نے یہ جو جس طرح کی ٹارگٹ کلنگ ہے، اسی طرح گھر کے باہر انتظار کرتے تھے اور لوگوں کو مارا ہے اس سے پہلے بھی۔ میں ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ میں خاص طور پہ انہوں نے جو پبلک دھمکی دی تھی، دو دھمکیاں، ایک صحافی کو دی، ایک ہمارے کارکنوں کو دی، اور عام لوگوں کو دی جب وہ مظاہرہ کر رہے تھے 3 تلواروں پہ۔ میں ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ میں برٹش گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ کیا وہ اجازت دے گی برٹش گورنمنٹ کہ ہم پاکستان سے بیٹھ کے کوئی برطانیہ میں اس طرح کی باتیں کرے اور لوگوں کے خلاف وائلنس انسائٹ کرے؟ کیا ان کی گورنمنٹ اجازت دے گی اس کا؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور ان کو پتہ ہے ٹریک ریکارڈ ہے پورا اس کا۔ اس لیے میں اس کے اوپر کھڑا ہوں، اور میں بلکہ کل ساری کراچی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پورے مظاہرے کرنے ہیں، اس کا مظاہرہ کرنا ہے اس کے خلاف۔ میں باقی جماعتیں جو ہیں ان سب کو دعوت دوں گا جو کراچی میں ظلم سے تنگ آ چکی ہیں، سب ہمارے ساتھ نکلیں۔ میں کراچی کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنے دینا۔ آپ نے اتنی دلیری دکھائی ہے، آپ نے اب تک، یعنی ہم سارے پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جس طرح کی آپ نے اپنا ووٹ کا حق کے پیچھے آپ نے سٹینڈ لیا، جو آپ نے چیزیں کی جب تک، اور پھر آپ نے پرامن مظاہرے کیے، آپ نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارا ووٹ کی سینکٹیٹی بچائی جائے، اور اب اس وقت یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش ہے۔ یہ پھر آپ کو وہ خوف کی زنجیروں میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ خوف کے ذریعے سارے کراچی کو کنٹرول کیا جائے۔ آپ نے بالکل اس موقع میں پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا ہے۔ کل کے مظاہرے میں سب نے شرکت کرنی ہے۔ لوگوں کو ان کو جو دہشت کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں شہر کو، ان کو بتانا ہے کہ ہم نے اسے ڈرنا نہیں ہے، ہم نکلے ہیں، اور یہ اب واپس وہ پرانا دور میں ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی تقدیر کے خود فیصلے کریں گے۔ میں اگر ٹھیک ہوتا، میں آج کل آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ بدقسمتی سے میں اس وقت میری تھوڑے دن اور ہے مجھے پیر پہ چلنے کے لیے۔ جیسی مجھے ڈاکٹر اجازت دیں گے، میں انشاءاللہ کراچی آؤں گا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے زہرا حسین کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کراچی کے لوگوں کو کہ آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے کل کے پروٹیسٹ میں، اور ہم باقی جماعتوں کو بھی جو تنگ آئی ہوئی ہیں، اس ظلم کے نظام جو قائم کیا ہوا ہے کراچی پہ اور خوف کی دہشت پھیلائی ہوئی ہے، میں سب کو دعوت دوں گا کل کی مظاہرے پہ۔ میرا جو دوسرا آج جو میں نے نقطہ اٹھانا ہے وہ یہ ہے
اور میں اب مخاطب ہوں چیف جسٹس سے اور پاکستان کے الیکشن کمشنر سے فخر الدین ابراہیم صاحب سے اور چیف جسٹس چودھری صاحب سے. دیکھیں جی، ہم ساری قوم آپ سے امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کا. اور یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، ہم آپ سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہمیں انصاف دینا ہے. صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی. الیکشنز کے اندر جمہوریت نہیں ہے. ساری تیسری دنیا کے ملکوں میں صدام حسین الیکشن کرواتے تھے، حسنی مبارک الیکشن کرواتے تھے، جمہوریت نہیں آئی تھی ان ملکوں میں. جمہوریت تب آتی ہے جب صاف اور شفاف الیکشن ہو. یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ دونوں کی ہے. اب کبھی پاکستان میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ کس لیول کی دھاندلی ہوئی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی الیکشن میں اتنی دھاندلی ہوئی نہیں جو اس الیکشن میں ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ الیکشن ری الیکشن کروایا جائے، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس اب پروسیس کو چلنے دے آگے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس میں تفتیش نہ کی، اگر آپ نے موقع نہ دیا، جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، جو لوگ ہر جگہ پٹیشن جاری ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، اگر آپ نے اس کو موقع نہ دیا تفتیش کرنے کا، اس کا مطلب یہ پھر سے دہرائی جائیں گی. اس کا مطلب آپ پاکستان کی جمہوریت سے وہ کریں گے جو کوئی ملٹری ڈکٹیٹر نہیں کر سکا. اس کا مطلب ہوگا کیا کہ ہماری جیسی جماعتوں کو آپ کا یہ سگنل دیں گے کہ اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ بھی دھاندلی کریں، کیونکہ آپ نے تفتیش اگر نہ کی صحیح طرح. اور آپ ووٹر کو کیا کہیں گے؟ جو جتنا کبھی پاکستان میں ایسے ووٹر نہیں نکلے. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو نکلتے نہیں دیکھا ووٹ ڈالنے کے لیے. میں تھا نہیں جب 1970 کا الیکشن ہوا ہے، اس کے بعد تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو نکلتے ہوئے. ان لوگوں کو مایوس نہ کریں. میں چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشنر صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کی اگر مایوسی ہو گئی اور یہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس میں یہ مایوس ہو گئے، یہ ان کا اعتماد اڑ گیا، یہ اگلی باری ووٹ نہیں ڈالیں گے اور سب سے زیادہ نقصان ہوگا ہماری جمہوریت کو. یہ ایک سنہری موقع ہے اور میں آپ سے ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے 25 کنسٹیچوئنسیز کی بات کی ہے جس میں ہمیں پتہ دھاندلی ہوئی ہے. ہم صرف کہہ رہے ہیں 4 پہ آپ انویسٹیگیشن کریں. اگر آپ وہ نہیں کریں گے، اس کا مطلب آپ دھاندلی کو پروٹیکٹ کریں گے. کم از کم ہمارے دل میں اور عام اس وقت پبلک کے دل میں شک و شبہ رہ جائے گا کہ پاکستان میں تو صاف اور شفاف الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. ہندوستان میں ہو سکتے ہیں لیکن یہاں نہیں ہو سکتے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تفتیش کریں. ہمیں اب کیا ہو رہا ہے، جا کے الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی یہاں ہم ثبوت دکھاتے ہیں دھاندلی کا، اور اس کے بعد ہائی کورٹ جا کے کہتا ہے کہ اسٹے آرڈر دے دیتا اور کہتا ہے جی ٹرائیبیونل میں جاؤ. چیف جسٹس صاحب اور الیکشن کمشنر صاحب، کب ٹرائیبیونل کے اندر فیصلہ ہوا ہے؟ کتنی الیکشنز اوور ٹرن کیے ٹرائیبیونل نے؟ وہ تو 4 سال آپ کہیں گے چپ کر کے بیٹھے رہو. اس کا مطلب کہ آپ ہمیں سب کو یہ کہیں گے کہ آپ جو بھی الیکشن جو بھی ایک دفعہ جیت جائے وہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ساری اس وقت کنسسٹنٹ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جوڈیشل آفیسرز ملوث تھے، ٹیچرز ملوث تھے اور پولیس ملوث تھی. آپ اگر یہ 4 کنسٹیچوئنسیز میں وہ تھم ویریفیکیشن یعنی جو انگوٹھے لگائے ہوئے ہیں اس سے ویریفائی کریں گے اور اس کے جو بھی رزلٹ ہم تسلیم کر لیں گے، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ ہماری جمہوریت کو فائدہ ہوگا. آگے اس طرح کی دھاندلی روکی جائے گی، آگے ایسی دھاندلی نہیں ہوگی. اور ہماری اگلی الیکشن میں کم از کم ہمیں چلے یہ الیکشن گزر گیا، اگلی الیکشن میں تو امید ہوگی کہ یہاں صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں. اس لیے میں آپ سے پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں ان 4 کنسٹیچوئنسیز میں مکمل طور پہ تفتیش کروائیں اور تھم امپریشن سے. اس سے جو بھی نتائج ہوں گے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہم اس نتیجے پہ آ جائیں گے کچھ نہیں دھاندلی نہیں ہوئی، ہم بھی سارے تسلیم کر جائیں گے، ووٹرز بھی تسلیم کر جائیں کہ آپ غلط ہیں، لیکن کروائیں ضرور. اس موقع کو آپ نہ ضائع کریں. یہ موقع ہے کہ پاکستان کی جمہوریت اب آگے بڑھ سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ اب تک جو الیکشن ہوتا ہے شور مچا دیتے ہیں لوگ جی دھاندلی ہوئی ہے. یہ موقع ہے آپ کا کہ تفتیش کر کے اگر تو یہ ٹھیک ہوا الیکشن وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اگر نہیں ہوا تو اسے سبق سیکھے جائیں گے جو آگے نہ دہرائے جائیں.
اور میں آپ کی پاکستان کی جو جمہوریت کا مستقبل ہے وہ آپ دونوں افراد کے ہاتھ میں ہے، اور میں آپ سے یہ امید رکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ ہم کل ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں کراچی کے اندر، پرسوں ہم ساری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر یہ جو دھاندلی کے اوپر مظاہرے کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم جمعے کو مظاہرہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے اسلام آباد میں، اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کبھی بھی جتنی رپورٹس آئی ہیں، جس طرح کبھی ایسے نہیں پہلے ہوا کہ جدھر سے بھی آواز آئی ہے سب کہہ رہے ہیں کہ کبھی اتنی ہمارے ملک میں دھاندلی پہلے نہیں ہوئی۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس الیکشن کو کلیئر کریں اور لوگوں کے جو خدشات ہیں وہ دور کریں۔ شکریہ۔